السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج جو ہے ایک ایسا موضوع ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو تھا وہ زیر بحث رہا ہے، لیکن آج اس کے اندر جو ہے بڑی عجیب سی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو یقینی طور پہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو آپ ناظرین کے سامنے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لے کے، اگرچہ کہ ہم نے کل جو ہے اس کے اوپر پوری وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ان ڈیپتھ میں جا کے ہم نے پوری گفتگو کی تھی کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن آج جو ہے وہ پاکستان کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ان کا جو ایک بیان آیا ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ تمام تر معاملات جو ہے وہ ایک الگ ہی ان کی شکل ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ اس میں وہ خاص طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں تو وادی تیرا کا جو آپریشن ہے، وہاں پہ جو مسائل چل رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی جو نقل مکانی ہو رہی ہے اس کے اوپر، جس کے اوپر کل بھی ہمارے پروگرام کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ جو معاملات ہیں یا جو نوٹیفیکیشن وغیرہ جس کے بارے میں سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ ببانگ دوحل اعلانات کر رہے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن واپس دے دی جائے آبادی کے انخلاء کا، جس کے بارے میں آج خواجہ آصف صاحب کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ یہ وہ انخلاء کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ اور جرگا کی مشاورت کے بعد جاری ہوا۔ مطلب یہ کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہی ہو رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے چمانی دارت، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پالیٹکس جو ہے وہ انسانی زندگیوں سے بڑھ گئی ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو چھپانے کے لیے یا جن کو سائڈ پہ کرنے کے لیے عوام کو جو ہے ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے سروں کے اوپر سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اور تیسری اس کے بعد جو اس کے اندر سب سے ایک امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ وفاقی حکومت کے بعد یعنی کہ جو جرگہ ہوا اور جرگے کے بعد مشاورت کے بعد صوبائی حکومت نے 4 ارب روپے کا بجٹ بھی مختص کر دیا اور وہ پیسے بھی ریلیز ہو گئے ان انٹرنل ڈسپلیس پرسنز کی بحالی کے لیے یا ان کو ایک رہائش اور کھانا وغیرہ مہیا کرنے کے لیے۔ وہ 4 ارب روپے کہاں پہ ہوئے، یہ خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت بڑا الزام لگا دیا یا اس کے اوپر ایک کوسچن مارک کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو کے پی کے اندر جو ہے ابھی ریسنٹ جو ہے وہاں پہ گاڑیوں کے نمبر جو تھے ان کی سیل ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بات کروں تو بڑے عجیب سے وہاں پہ ہوئے کہ پرسنلائزڈ جو نمبر پلیٹس تھی اس کی نیلامی کا انعقاد کیا گیا اور کروڑوں روپے میں نمبر پلیٹس فروخت ہوئی ہیں، اور نمبر پلیٹس جو تھیں وہ ان کو انہوں نے ایک کسی کے ساتھ جوڑ کے، کسی کے نام کے ساتھ جوڑ کے، اپنے بانی تحریک انصاف جو ہے پیٹرن ان چیف جو ہے ان کے نام سے جوڑ کے انہوں نے ان نمبر پلیٹس کو سیل آؤٹ کیا، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کی مشابہت والی خان 1 آفریدی 1 خان 1 اور یہ جو ہے وہ کم از کم ایک کروڑ روپے کی جو ہے وہ یہ فروخت ہوئی ہے، اور مسلسل ایک ہی واویلا مچایا جاتا ہے یا ایک ہی چیز کے اوپر شد و مت سے زور کیا جاتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں مقید یا قید جو پیٹرن چیف ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب، ان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ آج چیئرمین جو ہے تحریک انصاف کے ایکٹنگ چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر کو اجازت دی گئی اور وہ ملاقات کے لیے گئے بھی، لیکن وہ اس بات سے انکاری ہو گئے کہ میں اکیلا ان سے نہیں ملوں گا۔ اب اس میں کیا قباحت تھی یا اس کے اندر کون سی ایسی پولیٹکس تھی کہ ایک جگہ تو آپ مسلسل شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے بانی تحریک سے ملنا ہے، لیکن جب ملاقات کے لیے آپ کو بھیجا جاتا ہے تو آپ وہاں سے ناراض ہو کے واپس آ جاتے، نہیں میں تو اپنے پورا لاؤ لشکر ساتھ لے کے جاؤں گا، اس کے بغیر میں ملاقات نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کراچی سندھ کی جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کراچی میں سانحہ جو گل پلازا ہوا تھا وہ شہداء کو 1 کروڑ روپیہ فی کس جو ہے ان کو دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ میں سندھ کابینہ نے متاثرہ دکانداروں کو 1 کروڑ روپیہ پلس سود قرض جو ہے وہ جو ان کو دے رہے ہیں اس کی فراہمی کا انہوں نے آج اس کو فائنل کیا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے دکانداروں کو 5-5 لاکھ روپے ان کے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات کے لیے بھی دینے کا اعلان کیا ہے، اور جو کہ کمشنر کراچی کے جو ہے ان کے ہاتھ سے یا ان کے تھرو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ اور سندھ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پیپلز پارٹی نے ایم کے جو اراکین ہیں اسمبلی ان کی جو ہے سیکیورٹی واپس لے لی، اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا شور مچا تو سیکیورٹی واپس کر دی بھی گئی۔ اب یہ ایسے کون سے مسائل تھے کہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور اس کے بعد سیکیورٹی واپس دے دی گئی، یہ 2 چیزیں ہیں، اس پہ ہم جو ہے گفتگو کریں گے، لیکن اس کے بعد سب سے آخر میں جو پوائنٹ ہوگا ہمارا بالکل لیٹر پارٹ جو ہوگا ہمارے پروگرام کا، اس کے اندر آنے والے جو متوقع جو بسنت ہے جس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے 6، 7 اور 8 فروری کو
جس کا اعلان کیا گیا. ایک جانب تو تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ 8 فروری کو ہم نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور دوسری جانب پنجاب گورنمنٹ نے بسنت کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ صرف اور صرف ہماری اس کال کو سبوتاژ کرنے کے لیے. لیکن اگر دوسری جانب میں دیکھتا ہوں تو 25 سال کے بعد ہونے والا جو ایونٹ ہے، جو کہ عوام کو فیسٹیوٹی ایک مہیا کرتا ہے، ان کے لیے انجوائمنٹ لے کے آتا ہے، انجوائمنٹ لے کے آتا ہے، اس کے اندر گانوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. چھتوں پہ آپ ہر چھت پہ چڑھ کے پتنگ نہیں اڑا سکیں گے یا اڑا سکیں گے، یہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے. کون سی ایسی جگہ جہاں پہ پتنگ اڑائی جا سکے گی، کون سی پتنگ اڑائی جا سکے گی، کون سی ڈور استعمال کی جائے گی، تمام چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام کے اندر. اور اسٹوڈیو میں اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے راشد شریف صاحب نے. راشد شریف صاحب جو ہے وہ پی ایل ایف پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب، تجزیہ کار ہیں. عبداللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر اسٹوڈیو میں تشریف لے کے. اور راجہ خرم جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے، وہ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے. اور ویڈیو لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے وقاص احمد مان صاحب، جو کہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں حکومت کی جانب ہی آتا ہوں، مسلم لیگ کی جانب آتا ہوں. اور خواجہ اسد صاحب کا جو بیان ہے وہ اسی پہ سر آپ انہی کا ان سے ورڈکٹ لے لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں سر؟ کیا یہ تمام چیزیں اگر پہلے ہو چکی تھی تو سر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، حکومت کے حوالے سے لوگوں کی فلاح بہبود کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بدتدریج اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ تجزیہ کے حوالے سے لیا جاتا ہے. جیسے کے پی کے میں جرگہ جو ہے اس نے صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورت سے وہاں پہ جو مراکز صحت کے ان کے حوالے سے تھانوں کا اور مختلف جو بہتری کے لیے جو معاملات ہیں ان پہ طے ہو گیا کہ وہاں پہ جو وادی تیرہ میں جو معاملات ہیں ان کو طے کیا جائے گا. وہاں پہ تقریباً 65 جو آبادی ہے پرسنٹ، وہ سردیوں کی وجہ سے نقل مکانی ویسے بھی کرتی ہے، لیکن وہاں پہ جو افغانستان میں طالبان کی اقتدار کے بعد جو دہشت گردی کا ایک وہاں پہ جو لہر چلی ہے نا، اس کو صوبائی حکومت کنٹرول نہیں کر سکی، اور وہ سارا ملبہ مختلف اداروں پہ ڈالنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اداروں کے حوالے سے دیکھیں گورنمنٹ اس وقت مکمل جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہاں پہ امن ہونا چاہیے. وہاں پہ جو آپریشنز ہیں وہ خفیہ جو بھی وہاں پہ انفارمیشن مل رہی ہے اس کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، کوئی ذاتی تعصب یا اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جتنے بھی وہاں پہ آپریشنز ہوئے ہیں وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے. تو خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک حقیقت پہ مبنی بیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسی کوئی تعصب کی لہر یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے جو 4 ارب کا بجٹ لیا ہے وہ کدھر جو ہے وہاں پہ انویسٹ کیا یا کہاں پہ لگایا. اور دیکھیں نمبر پلیٹ کے حوالے سے بھی کبھی آپ نے بات کی وہاں پہ بھی کمائی کا ذریعہ بنایا. ٹھیک ہے، تو ان کو عوام کی فلاح بہبود کا کچھ پتہ نہیں ہے. سر سندھ گورنمنٹ بھی کرتی ہے. دیکھیں یہاں پہ سندھ گورنمنٹ اور پنجاب کی بات نہیں ہو رہی، جس کی بات ہو رہی ہے آپ اس کے حوالے سے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا آگے وہ کرنے کے ارادے نظر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو آپریشنز ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور وادی تیرہ کے حوالے سے وہاں پہ انشاءاللہ مراکز بنیں گے. صحت کے حوالے سے وہاں پہ بہتر جو ہے کام ہوگا، اور تھانوں کا بھی وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہتر ٹھیک ہو گیا. پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہے. سر دیکھیں ابھی گورنمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو سر آپ بھی تو اتنے ہی اسٹیک ہولڈر ہیں جتنے کہ مسلم لیگ نون ہے. میرا بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے خرم صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک، ان کی درست انہوں نے بات کی، انہوں نے بیسیکلی اس کو انڈورس کیا خواجہ صاحب کے اس بیان کو. لیکن سر بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی تھی، جرگہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی حکومت بھی جرگے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس آپ بھی سر یو آر دا پارٹ آف دا سینٹرل گورنمنٹ. اس کا مطلب ہے آپ کے بھی ریپریزنٹیٹیو اس کے اندر موجود ہوں گے. آپ کی جو وہاں پہ جو کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود تھی، اور جرگے کے اراکین بھی اس کے اندر موجود تھے. اگر تو یہ چیزیں تمام ایک باہمی مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں تو سر آپ اس کو اتنا لوگوں کو بتا کیوں نہیں سکے؟ یعنی کہ ایک بہت بڑا واویلا کھڑا ہو گیا، ایک خیوس کریٹ کر دیا گیا اس صوبے کے اندر، اور آپ آج ہمیں بتا رہے ہیں. تو سر کیا آپ بھی تو پارٹ رہے ہیں نا اس کا؟ تو میں سر آپ کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ لیگ کیا جس وجہ سے یہ چیزیں اتنی نیگیٹیولی جو ہے وہ سپریڈ آؤٹ ہوئی ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے جی اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا جی. اور نیشنل ایکشن پلان میں جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو 2014 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ تعمیر کیا، اس کے بارے میں بات ہوئی. اور 2021 میں اس کو دوبارہ سے اس کو
جو ہے دوبارہ سے اس کو ریویو کیا گیا. جی بالکل. تو نیشنل ایکشن پلان میں جو میئرز تھے اس میں جو پہلا میئر تھا وہ کائنیٹک اس کا میئر تھا, جس میں جو تھا یہ بات کلیئر تھی کہ جو بھی دہشت گرد ہوں گے, ٹیررسٹ ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں, ان کے ساتھ مکمل آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو نان کائنیٹک اس کے میئرز تھے اس میں یہ تھا کہ جو گورنمنٹ ہے, جو اس میں اس کے جو ادارے ہیں سارے, اس میں خاص طور پہ جو نیکٹا ہے وہ اس میں اس کے لیے کام کرے گی, وہ وہاں پر جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کے خاتمے کے لیے وہ ورک کرے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کے ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جس میں فاٹا کی اس میں شمولیت تھی اور وہ سارا تھا, تو نیشنل ایکشن پلان کے لیے ہمیشہ سے کام کیے گا. اور سیکیورٹی ایشو اگر کہیں آ جاتا ہے تو وہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ فلی اس کا اختیار ہے, وہ اسے جو ہے وہاں پر اس کے سیکیورٹی کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے وہاں پر ایکشن لے سکتی. لیکن یہ جو اگر آپ دیکھیں تو ہم تو ابھی بھی پیپلز پارٹی تو اسی کی قائل ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل ہو تاکہ ملک میں جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ پراپر طریقے سے حل ہو جائیں اور ایک پرامن اور جو ایک پیسفل کنٹری ہے اس کا انوائرمنٹ جو وہ کریٹ. ٹھیک ہو گیا. اپنا عبداللہ ملک صاحب یہ جو ابھی, لیکن سر میرا مین کوشچن ابھی بھی سر وہیں پر ہے سر. اس کے اوپر آپ کچھ تھوڑا تجزیہ اس پہ اپنا کچھ پوائنٹ آؤٹ ہمیں دیجیے گا کہ چیزیں ہو چکی ہیں, آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے, جس کے اندر تینوں پارٹیز یعنی کہ آپ تینوں جو فریق ہے جس کے اندر وہ لوکل رہنے والے بھی اس کے اندر شامل ہیں, وہاں کا جو صوبے کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے اور وفاقی حکومت بھی شامل ہے. ان تینوں کی باقاعدہ معاہدے کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. تو جب آپ تین پارٹیوں کے معاہدے کے بعد یہ کام ہوا تو سر کیا تینوں پارٹیوں میں سے یہ جو وفاق کی اگر میں بات کرتا ہوں, سینٹرل گورنمنٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں, تو کیا سر وہ اتنی ہی اس معاملے میں تھکڑ ہے کہ اپنے کیے ہوئے کام کو بھی لوگوں کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے, اور آپ اس وقت جو ہے وہ دلائل دینے کی طرف جانے شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں جی یہ تو آلریڈی ہو چکا تھا, تو سر اب آپ ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم یہ اتنی جو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہمیں ٹائم, ہم اس پوزیشن پہ جاتے ہی نہ سر. دیکھیں ہماری سیاست کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے, خواہ وہ اپوزیشن ہو یا خواہ حکومت کے اہلکار ہوں یا ان کو گزرا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری سرے سے ہی حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رشیا وار تھی تو ہم جہاز بھر کے دنیا بھر سے وہاں جہادیوں کو لائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور رشیا کے خلاف ہم نے ان کو جنگ میں اتارا. جب رشیا کا وڈرال ہو گیا اور ہم نے بڑی بڑکے لگائی کہ یہ سارے کا سارا پاکستان کی وجہ سے ہوا, پاکستان کے جو جنگجو تھے انہوں نے رشین کو پسپا کر دیا اور ہم نے ایک بڑی جنگ سے اپنے اس کا خاتمہ کیا. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ لوگ جو چچن سے یا دوسرے ممالک سے وہاں آئے تھے بعد ہو گئے, وہاں ان کا حصہ بن گئے, انہوں نے شادیاں کر لی. آپ دیکھیں نا وہ ان کی تیسری نسل جا رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے بڑی جلد بازی میں پاٹا کے یہ جو ایریا تھے ان کو صوبائی حکومت کا حصہ بنا دیا. دیکھیے ان کا ایک کلچر تھا, ان کی ایک ثقافت تھی, جرگا سسٹم ہوتا تھا, پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے تھے, ان کے نیچے ملکس ہوتے تھے, وہ مل کر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرتے جی, پوری ایک ہیرارکی تھی. آج بھی جو وہاں کے جو لوگ ہیں جن سے ہم بات ہوتی ہے یا وہاں کے جو افسران ہیں جو سول سروس میں ہیں, تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے آپ بتائیں کہ سولوشن کیا ہے, تو وہ تو اسی کی طرف کہتے ہیں کہ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی جلد بازی میں جو کام کیا تھا اس کو لپیٹنے کی ضرورت ہے اور ایک ریشنل قسم کی پالیسی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی 4 دہائیوں سے یہ جو خصوصاً جو کے پی کے کا صوبہ ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے, اور آئے روز ہمارے جو مسلح افواج کے قیمتی ہمارے ایسٹس ہیں, نوجوان ہیں, وہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں, نوجوان ثابتیں دے رہے ہیں, باقی جو ایجنسیز کے پولیس کے پرسنل وہ شہادتیں دے رہے ہیں, جو کامن سٹیزن ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں. بڑا نقصان ہو رہا ہے ہماری معیشت کا, معاشرت کا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ میں ہمارے اور ایران میں ایک فرق تھا کہ ہمارے یہاں جب افغان مہاجرین آئے تو ہم نے انہیں اجازت دی وہ شہروں تک آ جائیں, آپ وہ ہماری کلچر, ثقافت اور ہماری اکانومی کا حصہ ہیں. اب ایران نے کیا کیا تھا, ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے بنائے ہوئے تھے, انہوں نے کنسنٹریشن کیمپس بنا دیے ہوئے تھے, جنگلیں لگا دی, بارڈر کے ساتھ رکھا. اب دیکھیے نا جہاں پر ان کا بلڈ ریلیشن شپ ہو, اس کے بعد جو دہشت گردی کروائیاں ہوتی ہیں, پھر ہم یہ ان کو افغانستان کے ساتھ بلکہ ثبوتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ وہاں سے لوگ آئے اور ان کو یہاں پناہ گاہ دے گئی ہیں.
اور پھر وہ یہاں کے ٹیررزم کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری دیکھیں کہ نیشنل پالیسی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت تھی جہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کو ووٹ کرنے کی ضرورت تھی. ایک ہم پڑے ہیں پوائنٹ سکورنگ میں, ہم نے ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے, لیکن یہ ایک قومی مسئلہ ہے. اور بنیادی طور پر میں آپ کو ایک بات کہوں, ہم سیاست کے طالب علم ہیں اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں, کہ ہم نے ہمیشہ ہی غلط فیصلے کیے ہیں اور اچھے فیصلے غلط اوقات پہ کیے ہیں اور دوسروں کے کہنے پہ کیے ہیں, اور ہم نے اپنے ملک کو. یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اچھے فیصلے بھی غلط وقت پہ ہم نے کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اچھے فیصلے بھی غلط وقت پہ کیے ہیں. تو میرا خیال ہے راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں گے, آپ بلکہ اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے مجھے بتا سکیں گے کہ یہ جو آپ نے اچھا فیصلہ کیا تھا کہ تینوں پارٹیز کو اکٹھا بٹھا کے, لیکن غلط یعنی کہ اس کو ڈسکلوز کرنے کا جو وقت ہے وہ غلط کیا ہے سر, آپ نے مانتے سر آپ اس بات کو؟ نہیں دیکھیں جی, حکومت کے حوالے سے اس نے ویلفیئر آف دی پبلک اور عوام کے لیے سوچنا ہوتا ہے, مان کے ٹھیک ہے. اس نے سیکرٹس کو ان لاک یا لاک اپ کرنا ہے, یہ اس حوالے سے اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. اس نے اپنے مینرز مائنڈ سیٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ کیسے سسٹم ہے, جس سے ایران کے حوالے سے یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ سسٹم بٹھا دیا, کنسٹرکشن کر لی. یہ ایک ایٹمی پاور ہے ہمارا ملک, یہاں پہ سسٹم تھا تو یہ کامیابی ہمیں ملی. پاک آرمی کے حوالے سے ہمارا ایک بہترواں نمبر ہے. میں جو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں پوائنٹ پہ بتانے کی جو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پہ کوئی سسٹم غلط تھا, لوگ غلط تھے. دیکھیں بتدریج جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے نا سسٹم میں, وہ آگے لے کے چلتی ہے. ہم مارشل لا کے دوروں سے گزرے, جو بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ آیا اس کو ہلچل دلوائی گئی. وہ ایک جو سسٹم سے نکل کے اب جب ہم آگے بڑھے ہیں تو ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ٹپا لگا ہے, ہمیشہ میرے قائد کی بات ہوئی ہے, ہمیشہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو بہتری کی یا جو مسلم لیگ نون نے کی, یہ آگے آئی ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک تیسری قوت جو آ رہی تھی جس کو ایک اسرائیلی جھنڈے پہ لایا گیا, اگر یہ بھی اگر صحیح اوریجنل ہوتے تو آج پاکستان میں ایک کمپٹیشن ہوتا. اور یہ جو 18 کے بعد جو انہوں نے کاروائیاں ڈال کے 22 تک ملک کو معذور کر دیا, اور ملک کے حوالے سے جو انہوں نے سارا سسٹم تباہ و برباد کر کے, جس کو آج آپ سسٹم کی نااہلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. KPK میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ سسٹم میں 13 سال اس گورنمنٹ کو دیکھیں جس نے وہاں پہ بیڑا گرک کر دیا. آج بھی پنجاب میں اگر سندھ میں دیکھیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ تھا, اور آج وہاں پہ جو بتدریج بہتری آئی ہیں وہ جمہوریت کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو وہاں پہ اگر نون لیگ کا ٹھپا لگا ہے اور کامیابیاں ہوئی ہیں تو اس کو پلپنے دے, چلپنے دے, آگے بڑھنے دے. سر ویسے میں بات دیکھنے نہیں, ایک منٹ سر دیکھیں سر, نہیں ہر چیز نون لیگ کے کھاتے میں تو نہ دینا. نہیں, میں ساتھ تھوڑی سی پیپلز پارٹی کو بھی بھی کام کیا, نہیں میں دے دیا, لیکن اگر یہ نالائق کام کیا, نہیں دیکھیں اگر نالائک نا اہل جو ڈیلا میں بند ہے جو ہمارے سسٹم کو تباہ نہ کرتا ہے, تو آج فورموں پہ بیٹھ کے آپ KPK میں بھی دیکھیں, KPK کی اگر آج آپ بادی تیرہ کی بات کر رہے ہیں نا, تو پلیز مجھے کہنے دیں کہ وہاں پہ جن کی حکومت ہے انہوں نے کیا کیا. یہ تو آج بھی آج فیڈرل گورنمنٹ نے اگر کوئی کام کیا ہے نا, اور اگر یہ اپنے الائنس کے ساتھ مل کے آگے بڑھی ہے تو جگڑا بڑا کر کے اور اپنے قائد کی اس ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. شہباز صاحب نے اپنی کو خیبر کا اور ریاست کو لے کے چلے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, یہ ان کی بھی KPK حکومت کی خود ذمہ دار ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریاست, وہ کہہ رہے ہیں ایک بہت مشہور نعرہ تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کیا حالات ہوئے تھے. خیر اینی ویز مجھے سر اپنا جوائن کیا مہندر پال صاحب نے, ریپریزنٹیٹیو ہیں اور ایکس ممبر ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب کے. مہندر پال صاحب نے, مہندر پال صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے سر, ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, بہت بہت شکریہ جی. اچھا پال صاحب, یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر ہم بیسیکلی خواجہ آصف صاحب کا جو ہمارا آج کا جو بیان ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پچھلے ہم نے کئی دنوں سے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے جو CM KPK ہے اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں شفیع جان صاحب کے ساتھ ساتھ بہت دیگر جو لیڈران ہیں, وہ ایک ہی بات کے اوپر کاربند تھے کہ کسی صورت میں بھی یہاں پہ جو ہوگا آپریشن نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں, ہم اس بات کو نہیں مانتے. لیکن خواجہ آصف صاحب کا آج کا جو بیان ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہم نے جاری کیا تھا اس کا نقل مکانی کا یا انخلا کا, وہ KPK گورنمنٹ اور جرگے کی مشاورت سے کیا گیا تھا. سر یہ کہیں وہی جرگہ تو نہیں جو کہ کل سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ ہوا تو میں پہلے افریدیوں کا جرگہ بلاؤں گا, اس کے بعد میں تمام پختونوں کا جرگہ بلاؤں گا, اور اس کے بعد پھر میں سارے جتنے بھی یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ان کو واپس جو ہے میں تیرا وادی تیرا کے اندر لے کے آ جاؤں گا. تو سر یہ ایک جانب تو یہ تمام چیزیں جو ہے ٹیبل کے اوپر ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں, اور دوسری جانب جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں. سر کیا یہ صرف پولیٹکس ہی کھیلی جا رہی ہے سر؟
देखिए पॉलिटिक्स की बात नहीं है इसमें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक सूबे के अंदर वफाक अगर एहतजाज अपना जो है वो ऑपरेशन करना चाहता है तो कम से कम उनको सूबे को एतमाद में लेना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो उस सूबे की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। वफाक असल में तो मामला ये है कि जो ख्वाजा आसिफ जो है, खैर फैसला तो उसके बस की बात ही नहीं है, मुझे उनको भी पता है कि इनके फैसले कहाँ से आते हैं, लेकिन अवाम की नुमाइंदगी वाली हुकूमत को जो है वो जो है उनसे तो मुशावरत नहीं की जाती, लेकिन ऐसे लोगों से फैसले करवाए जा रहे हैं जिनको अवाम ने वोट ही नहीं दिया, अवाम ने इनको नुमाइंदगी नहीं दी। तो ऐसे फॉर्म 47 वाले लोगों से इस तरह के फैसले, ये कहते हैं कि हमने रियासत बचाई है, और भैया आपने रियासत नहीं बचाई, आपने अपने खानदान की, नवाज लीग ने, नून लीग ने अपने खानदान की जो अयाशियां थी जो उन्होंने हुकूमत में आगे करनी होती थी, प्रोटोकॉल एंजॉय करना होता था, वो सिर्फ बचाया है। सियासत तो आपकी अवाम ने खत्म कर दी है, वैसे ही आपको तो वोट पड़ा ही नहीं है। तो रियासत तो आपने आज रियासत की बात ये लोग करते हैं, तो रियासत इन्होंने कहाँ बचाई है? पाकिस्तान में मीशत का क्या हाल है? पाकिस्तान की में इस वक्त महंगाई किस हद तक पहुंच चुकी है? पाकिस्तान की आज एक्सपोर्ट कितनी नीचे आ गई है, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, तो रियासत कहाँ आपने बचाई है? आपने तो रियासत को अपनी अना के लिए, अपनी सियासत के लिए नवाज शरीफ ने तो कुर्बान कर दिया अवाम को और रियासत को। उनको तो इतना भी नहीं शर्म आई कि एक खातून से वो इलेक्शन हारे हैं और वो कैंसर से लड़ती हुई खातून को इन्होंने खिला वजह जेल में रखा हुआ है। पाल साहब हमारा मौजू जो है वो इलेक्शन नहीं है, हमारा मौजू ये है कि ये जो गुफ्तगू हुई है, आप इस बात को डिनाई कर दें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि केपी के गवर्नमेंट के साथ हमारी मुशावरत हुई, आप इसको डिनाई कर दें कि नहीं हुई। देखिए हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेते हैं। मैं आपको बहुत आसान एक बता सकता हूँ, आसान तरीके। देखिए मैं केपी गवर्नमेंट का मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं कि मैं उनकी वो कर हो, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने केपी गवर्नमेंट का या वजीर आला को किसी मीटिंग में बुलाया, इस हवाले से ब्रीफिंग दी है, या उनसे उन्होंने इजाजत ली है केपी में इस तरह से ऑपरेशन करने की? क्या उनको एतमाद में लिया? तो ये चीज भी तो पूछनी चाहिए ना उनसे। ठीक हो गया सर। अगर आप बुरा बनाए, एक चीज इसमें ऐड कर दूं सर, मैं एक चीज ऐड कर दूं। जी जरूर सर मैं भी कल के हमने जो हमारा कल का प्रोग्राम था उसके अंदर 12 नवंबर 2025 की जो थी पूरी एक कैबिनेट की जो थी मीटिंग जो हुई है केपी के गवर्नमेंट की, उसके अंदर वो हमने डिस्कस की है, और उसके अंदर सर उनका सीरियल नंबर 43 जो था वो प्योरली इस चीज को डिस्कस करता था कि सीरियल नंबर 43 के अंदर था तीरा, वादिय तीरा और दीगर इलाकों से जो लोगों को जो डिस्प्लेस होंगे पर्सन या इंटरनली डिस्प्लेस पीपल होंगे, उनको किस तरह जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। सर ये केपी के गवर्नमेंट के एजेंडे के अंदर शामिल था और ये उनकी मीटिंग हुई है। तो सर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है ठीक है, इट्स ओके, लेकिन एक्चुअल जो बात है इट मींस कि इन तमाम मामलात के अंदर केपी के गवर्नमेंट जो थी वो बराबर की शामिल थी। वो अब इस वक्त जो इश्यूज आ रहे हैं वो ठीक है, पॉलिटिकल इशू आ रहे हैं, ठीक है, आपके बात बिल्कुल दुरुस्त होगी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे साथ अभी नहीं सर मैं एक छोटी सी मैं महेंद्र भाई का जवाब दे दूं कि शर्म तो इनको आनी चाहिए जब इन्होंने पंजाब में सील लगाई हुई थी और जब बीबी को वहां से गिरफ्तार करके जेल में अपने वालिद के सामने किया। अभी मैंने सर उनको रोक लिया ना सर नहीं मैंने जानते ही नहीं है सर, मैंने उनको रोक लिया ना राजा साहब, मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा वो हमारा शर्म उनको छोड़ दें, कोई मसला नहीं, हम दोबारा आ जाते हैं, फॉर्म 47 पे दोबारा आ जाएंगे, टेंशन ना लें, हम बात कर लेते हैं। जी राशिद साहब ये जो अभी मामला गुफ्तगू हुई है, अभी जिस तरह इन्होंने बात कही है, महेंद्र पाल साहब ने बहुत अच्छी बात की है, उन्होंने कहा कि मुझे उतना इल्म नहीं है जितना कि मुझे होना चाहिए, ठीक है उनके साथ नहीं है, लेकिन मैंने उनको वो बता दिया, सारी चीजें बता दी कि सर ये इश्यूज हैं, डेफिनेटली वो भी उसको चेकआउट कर लेंगे, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाएगी। मेरा सर मेन क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, जो कि मैं आपसे पहले भी मैं करना चाह रहा था कि अगर ये इशू हो चुका है, ये सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं, तो क्या सर पीपल्स पार्टी की जानब से अभी तक हमें वो तवाना आवाज नजर नहीं आई
جو کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ہمیں ہمیشہ بتاتی ہے کہ ہم تو نظام کی مضبوطی کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر سر آپ نظام کی مضبوطی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو سر ایٹ لیسٹ یہ جو گفتگو اگر یہاں پر ہوئی ہے یہ والی, تو اس کے اوپر سر آپ کی جانب سے کوئی اسٹرانگ جواب آنا چاہیے تھا, ابھی تک کیوں نہیں آیا سر؟ دیکھیے یہ جو اس کا جو سارا جواب کی ذمہ داری ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی, جو اس کو بتانا, اس کے بارے میں آواز اٹھانا یا لوگوں کو سینسٹائز کرنا, اویئر کرنا. صدر پاکستان کون ہے سر؟ دیکھیں وہ صدر, یہ گورنمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ ہم ضرور ان کو ہم نے سپورٹ ضرور کیا ہے لیکن ہم پارٹ نہیں ہے اس کا, گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو ان سے متعلقہ منسٹر ہیں, جو جنہیں عوام کو یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سب کو جب انہوں نے اعتماد میں لینا ہے تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ بتائیں اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کریں اور سارے لوگوں کو ایک پیج پہ لائیں اور اس حوالے سے بات کریں. ٹھیک ہو گیا. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے لیکن سپورٹنگ رول ایک ضرور ہے, لیکن مین جو کردار ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور وہ ان کو کریں. ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب یہ تو سر بڑی سیدھی سی بات ہے, تو ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پر ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جو بھی کرنا ہے وہ نون لیگ نے کرنا ہے یا باقیوں نے کرنا ہے. تو سر اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی سر, کوئی چھوٹا سا تجزیہ اس کے اوپر ہو جائے سر ایک, اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سر. افغان بارڈر کی سچویشن ہے نا, یہ پولیٹیکل سچویشن ہے, یہ اکنامیکل سچویشن ہے, یہ سرجنسی کی سچویشن ہے, یہ بڑی ڈفرنٹ قسم کی. دیکھیے یہ لوگ جو افغانستان کے بارڈر کے قریب رہتے ہیں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سماجی طور پر, معاشی طور پر, کلچرلی روابط ہیں, ان کے رشتے داری ہیں. دیکھیے جب آپ کو یاد ہوگا پچھلے رجیم میں جب انڈیا کے 9 سفارت خانے, ہمارے 9 قونصل خانے ہمارے خلاف دہشت گردی کروائیوں میں بھرپور طور پر ملوث تھے, پورے بیلٹ کے ساتھ ساتھ جی, ساری کی ساری جو انویسٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کروائیاں کی, ان کو پروموٹ کیا جائے. بالکل, اور وہیں سے لوگ ٹریننگ لے کے آتے تھے, پاکستان میں کروائیاں کرتے تھے. بالآخر ہماری حکومت نے ان چیزوں سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے بارڈر سیل کر دی. اب دیکھیے یہاں کی جو وادی تیرہ میں جو باقی علاقوں میں جو رہنے والے افراد تھے, ان کا جو روزگار کے ذرائع ہیں وہ یہی تھی کہ سمگلنگ تھی یا ٹریڈ تھی, وہ ہوا کرتی تھی. اب آپ نے سارے کے سارے جب راستے بند کر دیے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو یقیناً تکلیف تو ہوگی نا. اب کوشچن آ گیا کہ جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے کیا وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ایکشن ہونے والا ہے یا ایکشن ہو رہے ہیں, یا وہاں پر کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کروائیوں ملوث ہیں یا ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, کیا یہ سارے کا سارا پورے کا پورا ایک فریم ورک ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن اس پہ یقیناً جو صوبائی حکومت ہے کسی بھی صوبے کی ہو, پنجاب کی ہو, سندھ کی ہو, کے پی کی ہو, اس کی قیادت کو آن بورڈ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب آپ کسی بھی قیادت کو, اس کی لیڈرشپ کو, ان کے جرگوں کو, ان کے جو ملکس ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے, یقیناً وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, صوبائی حکومتوں کے ساتھ ضرور کھوڑو گے. ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ محب الوطن ہیں اور اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. دیکھیے 40 لاکھ افغانوں کو ہم نے اپنے ملک میں لا کر ہماری معیشت کا بیڑا 42 سال تک سر ہم لوگ ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوا, کلاشنکوف کلچر آیا, دہشت گردی کروائیاں ہوئی, منشیات آئی, لیکن اس کا ہمیں صلہ کیا ملا؟ آج ہم افغانستان کی حکومت سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ یا تو ان لوگوں کو کنٹرول کریں یا پھر بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ ایک اجازت سے بات کرنا. جی ملک صاحب, تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بڑے سینسٹیو چیزیں ہیں, ان کو زیادہ میرا خیال ہے کہ زیر بحث نہیں لانا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہماری نیشنل لیڈرشپ ہے وہ سیاست کھیلنے کے بجائے نا جو ریئل ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرے. کیونکہ دیکھنا ہمارے روزانہ یقین جانیے ہمارے اپنے بچے ہیں, ہمارے مسلح افواج ہماری افواج ہے, سیکیورٹی کے ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں, ہمیں ان سے بڑا پیار ہے. جب دیکھنا یہاں گولی تو اگر آگے سے آ رہی ہو تو شہادت کا جذبہ زندہ رہتا ہے, لیکن گولی اگر کہیں پیچھے سے آ رہی ہو تو پھر ہمارے لیے بڑا مسائل ہے. بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ بہت. یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے جب 2009 میں آپریشن راہ راست شروع ہوا اور اس میں سوات میں جو 2.7 ملین پیپل جو تھے تب ڈسپلیس ہوئے, بالکل ہوئے ہیں. اور اس وقت جب ہماری گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, اس نے وہ سارے معاملات کو سنبھالا, دیکھا ان لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ کو بڑے آسان طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کیا, اور ان لوگوں کو جو تھا ایسے کوئی ان کو ریزرویشنز نہیں تھی, سب لوگوں کو, تمام جرگہ کو, سب لوگوں کو آن بورڈ لیا, اور پیپلز پارٹی نے اس وقت مضبوط آواز اٹھائی اور دوبارہ گورنمنٹ کی رٹ جو تھی وہ سوات میں بحال ہو. تو یہ جب جہاں تک ہمارا تعلق ہے گورنمنٹ میں, فیڈرل گورنمنٹ جب پیپلز پارٹی ہے یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے خود فیصلہ کیا. سر آپ کا پوائنٹ, دیکھیں میں آپ کا پوائنٹ مان گیا سر. دیکھیں میرا جو کوسچن آپ سے تھا وہ یہی تھا, آپ کا جو سابقہ ٹریک ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھ کے میں نے آپ سے کوسچن پوچھا تھا, لیکن آپ نے یہ بڑا کلیئر مجھے جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم نظام کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت کو ساتھ دے ہیں, لیکن وہ جو کر رہی ہے اس کو کرنے دے. ٹھیک ہو گیا سر. دوسری بات سر, اب میں آپ کے پاس آتا ہوں سر. اپنا
راجہ صاحب یہ تو بات ہو رہی ہے کہ 4 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے یا انہوں نے نکال لیا اور وہ جو ہے وہ اپنا خواجہ صاحب نے تو بہت بڑا الزام لگا دیا کہ وہ پیسے کدھر گئے. دیکھیے جی خواجہ صاحب جو ہے وہ بالکل بااختیار ہے اور ہر عوام سر آپ کو پتا ہے خواجہ صاحب تو ویسے بھی اس قسم کے معاملے میں کافی بڑبولے ہیں. دیکھیں بڑبولے نہیں ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک اپنی عمر لگائی ہے ریاست اور سیاست کے حوالے سے جو ان کا وسیع تجربہ ہے, جو پوچھنے کا حق ہے وہ میرا اور عبداللہ صاحب کا بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں, لیکن لگانے والوں نے کہاں بتانا, انہوں نے تو توشہ خانہ کو نہیں چھوڑا, انہوں نے ہر چیز یہی بات ہے. اب جب میں بات کرنے لگتا ہوں نا, نہیں دیکھیں اگر وہ ان سے آپ پوچھنے لگیں گے تو جو مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کے میں نے آپ سے پوچھا نا صاحب, میں نے بتانے کی تاریخ ان کی بتا رہا ہوں جی سر کہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ڈپٹی کمشنر سے لے کے نیچے پٹواری تک کی جب ریٹ لگاتے تھے تو ان کو شرم نہیں آئی تھی. اور یہ خواجہ آصف سے پوچھنا اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ خواجہ آصف کو بتائیں نا کہ 4 ارب لگائے کہاں. دیکھیں آج چلڈرن ہاسپٹل میں رائٹ نو اس وقت پنجاب میں لاہور میں کے پی کے سے آئے لوگوں کے دل کے آپریشن ہو رہے ہیں, وہ وہاں پہ بیان دے رہے ہیں, میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ کے پی کے حکومت سے ستائے لوگ اس وقت پنجاب میں آ کے اپنے اس مایوسی کو اپنے ایک اندھیر نگری میں سے نکل کے اپنے آپ کو ایک روشن چہروں سے آگے لے کے آ رہے ہیں. ان کے بچوں کا علاج ہو رہا ہے. آپ خدارہ اس سیاست کو اس ٹیبل ٹاک پہ لائیں ضرور, لیکن یہ جو ہے نا بلا وجہ ان کو اگر مہندر صاحب کو پتہ نہیں ہے تو پلیز آپ ان کو بتائیں, ٹائم دیں تھوڑا سا, یہ سمجھیں اور جانیں کہ ایسے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ اگر اویئرنیس نہیں لے رہے تو اسی وجہ سے وہاں پہ اچک صاحب کو لے کے آئے ہیں نا. کیا مہندر صاحب نہیں بن سکتے تھے وہاں پہ اپوزیشن لیڈر؟ کیا یہاں پہ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں ہے؟ دیکھیں نہ ہو ان سے بڑے ان کی قدر ہو. ان کی بارو لی جماعت نے آج ان کا بھی بیڑا گرک کر دیا. نہیں میں بات ان کے میں نہیں بولا, میری بات کرنے دیں. میں بھائی آپ کو بات کرنے دوں گا, میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں. نہیں دیکھیں آپ کریں بات, لیکن ان لوگ دیکھیں اب آپ بیچ میں آتے ہیں تو میں کیا بات کروں. آپ ڈیجیٹل پنجاب کی بات کریں, بااختیار عوام اور روشن مستقبل کی بات کریں, جہاں پہ بی بی نے کام کر کے آپ کو دکھا دی ہے. آپ ابھی بھی رونا پٹنا پڑا ہوا ہے. مجھے بتائیں کے پی کے میں کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہاسپٹل, جہاں پہ ابھی بھی رسیوں سے وہاں پکڑ کے اور پلوں کو پار کیا جا رہا ہے. آپ مقابلہ کن کے ساتھ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی لگائی اپنے آپ کو آگے لے کے؟ نہیں میں ایک بات کروں, آپ یا تو سوال جانے دیا کریں. اب مجھ سے پوچھے 4 ارب راجہ صاحب میں 4 ارب بتائیں نا. میں بولنے پہ آ رہا ہوں. جی سر پال صاحب یہ دیکھیں ابھی جو بات انہوں نے کہی ہے بیسیکلی ٹھیک ہے, وہ ایک وہ پولیٹیکل انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو انہوں نے دینا ہے, ان کے جو بیانات ہیں ان کی طرف تو آئیں گے, یقینی طور پہ آئیں گے. لیکن گورنمنٹ نے 4 ارب روپیہ تفویض کر دیا گیا, ریلیز کر دیا گیا, اور عوام کو وہ سہولتیں نہیں میسر ہوئیں جو کہ ہونی چاہیے تھی. جی پال صاحب. دیکھیں میں پہلے ان کو نا وہ اپوزیشن لیڈر والے پوائنٹ کا جواب دیتا ہوں. جی میں نے کہہ دیا سر, آپ تو اس کے ممبر ہی نہیں ہے سر. آپ سننے دیں نا, اب میری بات تو سنیے. میں ممبر بن سکتا تھا یہ اگر ہماری سیٹوں پہ یہ قبضہ نہ کر لیتے. ٹھیک ہوگا. وہ بھی تو یا تو یہ ہو کہ مجھے وہ نامینیٹ نہ کیا گیا ہو, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہمیں سیٹیں دینے کا, تو انہوں نے وہ چوری کر لی, ہماری سیٹوں پہ قبضہ کر لیا, تو ہم کیا کریں بتائیں. ورنہ ہماری سیٹیں اگر یہ قبضہ نہ کرتے تو میں ضرور بن جاتا. بالکل ٹھیک ہے, چلیں اس پہ سر ایک منٹ میں بھائی کو بتاؤں, آپ نے وہاں پہ میں بھائی کو, میں تو میرا تو بھائی ہیں. ایک آخری بات چلیں کر لیں سر آخری. دیکھیں اگر پی ٹی آئی اپنا وہ جو لیڈر ہے وہاں پہ بھی چینج کر گئے, یہ سنی اتحاد کونسل کو لے کے بیٹھ گئے, خدائی قسم ایسے لوگ جو کام کرنے والے ہیں اور آج بھی کھڑے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اگر پارٹی میں آتے نا تو نہ توشہ خانہ سے چوری ہوتی, نہ وہاں پہ جیلم پہ جا کے وہاں پہ القادر ٹرسٹ بنتا, اور نہ ہی ان کے الزام ان پہ لگتے. آج بھگت کون رہا ہے؟ آج ایک کامن بندہ بھگت رہا ہے. ٹھیک ہوگا, بالکل ٹھیک ہوگا. اچھا پال صاحب یہ تو چلے ایک ٹھیک ہے, گفتگو یہ تو چلتی رہی. کراس ٹاک کے اندر تو ہم نے جو ایکچوئل بات کرنی وہ تو کبھی بھی نہیں بھائی ہمارے ان سے تو نہیں. ابھی سر آپ نے مسلسل جو ہے وہ آپ نے جو ایک آپ کا نیریٹو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فارم 47 سر بالکل ٹھیک ہے. اب ایک بن گیا ہے, ایک بیانیہ بن گیا ہے. لیکن پال بھائی مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں گے, کیا پنجاب اسمبلی کے اندر کتنی ایسی سیٹس تھی جن کے اگینسٹ آپ نے الیکشن کمیشن میں جا کے سر جو اپلیکیشن جمع کروائی؟ سندھ اسمبلی کے اندر کتنی کروائیں آپ نے؟ قومی اسمبلی کے اندر کتنی کروائیں آپ نے؟ کے پی کے اندر کتنی کروائیں آپ نے؟ بلوچستان کے اندر کتنی جو ہے الیکشن کمیشن میں کیا درخواست ہم جمع کرائیں؟ وہ الیکشن کمیشن جو ہمارے لوگوں کے پیپر نہیں سبمٹ کرتا تھا, وہ الیکشن کمیشن جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کو دیں تو وہ بہانے بانیاں لگا رہا تھا. وہ الیکشن کمیشن جو کہ آیا ہی صرف اس لیے تھا
کہ بلے کا نشان چھیننا ہے اور نواز شریف کو کسی طریقے سے وزیر اعظم بنانا ہے، اب وہ چاہے جو مرضی کرنا پڑے، جو کہ الیکشن کمیشن تو تھا ہی نہیں، وہ تو سلیکشن کمیشن تھا، وہ بھی نواز شریف سلیکشن کمیشن، وہ نہیں کر سکا، اتنے نالائق تھے کہ نواز کو وہ وزیر اعظم تو سلیکٹ نہیں کر سکے، چلے وہ ایک خاتون سے جیسے بھی ہے انہوں نے دھاندلی کر کے 1.5 لاکھ ووٹوں کی دھاندلی کر کے اس کو چلو ایم این اے تو بنا دیا، پر اتنے جو گئی رہ گیا وہ الیکشن کمیشن، اور کیا کر سکتا تھا؟ چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں سر، آپ کی بات مان لیتے ہیں، اس سلیکشن کمیشن سے ہم کیا درخواست کریں؟ پال بھائی، وہ درخواست قابل ہی نہیں۔ مہندر بھائی آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کوشچن ابھی بھی وہیں کا وہی ہے کہ سر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ فیصلہ اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ چیز ریکارڈ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کا، سر دیکھیں چھوٹی میری عرض سن، سر میری چھوٹی سی عرض سن لیں، میری بات مجھے اسلام آباد کی 3 سیٹوں پہ 3 ایم ایل اے کی سیٹوں پہ جو درخواستیں جمع ہوئی ہیں جی، اس پہ جسٹس طارق جہانگیری نے فیصلہ سنانا تھا جی سر، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو ہمیں تو چھوڑیں، وہ 3 کینڈیڈیٹس کو تو چھوڑ دیں، انہوں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کو نہیں بخشا اس کے لیے کہ سلیکشن کمیشن کے فیصلے کو وہ اڑا رہے تھے، انہوں نے اصل فارم 45 منگوا لیے تھے۔ تو جی بالکل میرے بھائی، میں اسی پہ چلے میں اس کا سر میں اس کا جواب سر دیکھیں، آپ اپنے چینل پہ اپنے پروگرام کی اس کے لیے آپ تھوڑے سے حقیقت پسند بات سر میں حقیقت پسندی کے اوپر ہی آ رہا ہوں سر، اس کی ریزن ہے میں نہیں چاہتا کہ کراس ٹاک ہو کیونکہ اس میں پھر ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، میں ذرا تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں۔ سر 2018 کا الیکشن جو تھا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 2024 کا 23 کا الیکشن جو تھا وہ انتہائی زیادہ رگڈ تھا، فوج تھا اور فارم 47 سے پوری حکومت بنی۔ سر 2018 کا جو الیکشن تھا اس کے بارے میں فافن کی رپورٹ ہے کہ مور دین 95 جو حلقے جو تھے ان کا فارم 45 جو تھا وہ اویلیبل ہی نہیں تھا، اور ڈان کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹ بھی آئی تھی۔ چلے سر اس پہ آپ کو ختم کریں، نہیں سر میں اس پہ آتا ہوں سر، اس پہ عبداللہ صاحب، سر جی یہ تو ملک صاحب یہ تو ساری چیزیں چلتی رہیں گی نا، ان کے سارے مسائل اس طرح چلتے رہیں گے۔ میرا ابھی اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں یہ تو ہو گئی ہیں، مسائل چل رہے ہیں، ہمیں کیا چاہیے ہوگا کہ اس وقت یہ جو تینوں پارٹیز ہیں، دیکھیں مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہے، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ، یہ میں اسی فورم کی بات کر اس پروگرام کی بات کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسا پوائنٹ ہو جس کے اوپر تینوں پارٹی سے اکٹھی بیٹھ کے بات بھی تو کر سکے؟ سر دیکھیں اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں یا پارلیمان کی اہمیت پہ یقین رکھتے ہیں، سپرمیسی پہ یقین رکھتے ہیں، رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول نون لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں ایم کیو میں، اور سب کو آن بورڈ بیٹھنا ہوگا اور پاکستان کے مسائل کا حل بڑے کھلے دل کے ساتھ اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ، ڈائیلاگ کے ساتھ، کنسنسس آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن آپ ہمارے سیاسی مقاصد اور ہوتے ہیں، لیکن جہاں آپ بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن ہونے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اگلے الیکشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو جو پچھلے زمانوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول کر آگے چلنا چاہیے، الیکشن کمیشن کا انعقاد ہونا چاہیے، باقی جو ادارے ہیں ان کا پیرامیٹر فکس کرنے چاہیے، جہاں جہاں آئین میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی تو ہم اپنے آپ کو اور کھیڑوں میں لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے نئے صوبے بنانے ہیں۔ اب یہ ڈیبیٹ جو ہے نا ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو بالکل فضول قسم کی ہے۔ وہ آپ کو بھی یاد ہے، میرے دونوں بھائی لائر ہیں، دیکھیے ہمارے آئین کے آرٹیکل جو 239(4) ہے اس میں یہ ہے کہ پارلیمان وفاقی سطح پہ جو ہے نا اس میں آئے گی، ترمیم آئیں گی، پھر جو صوبے جہاں جہاں نئے صوبے بننے ہیں وہاں کی جو اسمبلی ہوگی وہ قرارداد کے ذریعے اس کو انڈورس کرے گی، اس کی اجازت کے بغیر بن ہی نہیں سکتے۔ پھر دیکھنا اگر بنا بھی دی ہیں تو پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، آپ کو چیف سیکرٹری، نئے آئی جی، نئے آفیسز بنانے پڑے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اربوں روپے آپ کو چاہیے، وہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اور پھر وہ بھی ایک جب کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آئے گی وہ اس چیز کو لے کے آئے گی، جو بھی پارٹی الیکشن لڑے گی وہ ایک مینیفیسٹو کے تحت آئے گی۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کے مسائل ڈائیلاگ میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے، خان صاحب بھی ان کو بالکل جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو پھر کل وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، پھر فائدہ کس کو؟ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زمانے میں بڑی ان کے ساتھ ڈائیلاگ چلتا تھا، لیکن اس کے بعد اب مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ کنی کترانی شروع ہو گئے۔ سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 88 پھر 90 پھر 93 پھر 95 ایسے
4 حکومتیں اس بنیاد پہ کہیں گے کرپشن ہے، ٹھیک ہے، بالآخر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے اپنی پھر چارٹر اور ڈیموکریسی کیا گیا اور اس کے بعد وہ الگ بات ہے، ان کی شہادت ہو گئی. اگر وہ زندہ رہتی تو آج پاکستان کے جو سیاسی حالات ہے یہ اکثر مختلف. بالکل ٹھیک ہے. ابھی سر آپ نے محترمہ کی بات کی تو ہمارے ساتھ اور بھائی بھی بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کو، ساتھ میں آپ نے جو صوبوں کی تقسیم کی بات کی کہ یہاں پہ ایک بڑا شور مچایا جا رہا ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر پیپلز پارٹی وہ ہزارہ میں اور پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے تو اس پہ وہ درخواستیں بھی دیتے ہیں اور سارا کچھ بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں سندھ کی تو سر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. سر یہ آپ کا دوہرا معیار کیوں ہے سر؟ باقی صوبے تو توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، خود جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو بس ہمارے پاس جو ہے بلکہ یہ کم ہے ہمیں اور دے دو. دیکھیں پہلی بات میں ذرا سی او ڈی کے حوالے سے کر دوں کہ محترمہ کی جو بات آپ نے کی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو سر ہم نے وہ پازیٹیو بات کی ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ ان کا جو تھا اس میں وہ صرف 2 پارٹیز کے درمیان نہیں ہے سر. چارٹر آف ڈیموکریسی ساری پارٹیز، وہ تمام پارٹیز کے لیے ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں انویٹیشن ہے، وہ کبھی بھی اس میں شامل ہو اس کے لیے پیپل پارٹی ہمیشہ انہیں ویلکم کہتی ہے. باقی یہ بات جو ہے جو صوبوں کی جیسے اٹانومس ہونا اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو جو خود مختاری ملی یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی کار. ٹھیک ہے سر ہم بالکل مانتے ہیں. اور آج یہ ہے کہ دوسرے پنجاب کو آپ توڑ رہے ہیں، آپ کے پی کے کو توڑ رہے ہیں، سندھ کے اوپر آپ کو بات کرتے تو آپ کہتے ہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے، ہم سندھ کے بارے میں نہیں ہوں گے. آپ بات بھی سننا پسند دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی کام ہے جو بھی ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے ہونا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اوور نائٹ نہیں ہو جاتا کہ آج آپ کہیں جی صوبے بن جائیں، صوبے تیار ہو جائیں، یا آج آپ ایک بات کریں اور اگلے دن وہ پورا کا پورا منظر کوسچن یہ ہے آپ ایڈمنسٹریٹو کے لیے آپ اپنا پیپر ورک مکمل کر رہے ہیں کے پی کے لیے، ہزارہ کو الگ کرنے کے لیے، آپ پنجاب میں جنوبی پنجاب کو الگ کرنے کے پیپر ورک کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ سندھ کے لیے پیپر ورک کرے گا تو آپ کے لیے بڑا سہان ہو جائے گا سر، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے چھوڑیں اس بات کو، یہ بات کہیں سے کہیں اس پہ ہم الگ ٹاپک پہ دوبارہ پورا پروگرام کریں گے. پال صاحب برسٹر گوہر صاحب کو آج ملاقات کے لیے آج وہ گئے، ملاقات کے لیے ان کو اجازت بھی مل گئی، گیٹ سے واپس آ گئے، کہتے نہیں جی میں اکیلا نہیں ملوں گا، میرے ساتھ باقی سارے بندے ہوں گے تو میں ملوں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا. سر یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں ایک چیز ہے، جب کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے کہ 6 لوگ جو ہے وہ مل سکتے ہیں اور 6 لوگوں کی پھر وہ اس کے لیے وہ بھی بن جاتے ہیں، اسپوکس پرسن بھی بن جاتے ہیں کہ وہ لوگ نام دیں گے، وہ عدالت میں عدالت اس کا ڈیسیژن بھی کر دیتی ہے. جب وہ 6 نام جمع ہو جاتے ہیں، 6 نام ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کہ آج یہ لوگ ملیں گے تو سب کو ملنا چاہیے. اس میں کون سی بری بات ہے کہ اگر برسٹر گوہر صاحب ان سب کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور وہ اس میں پارٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اس میں باقی لیڈران بھی ہیں، اگر وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر جو ایک ڈیسائیڈ ہوا ہے آئین اور انسانی حقوق کے قوانین جو ہے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک پارٹی لیڈر، ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ جیل میں ہے اور ان سے قیادت ملنا چاہ رہی ہے تو اس میں حرج کیا تھا؟ لیکن دیکھیں جب اگر آپ اس طرح سے بیہیو کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ملک کا نظام جو ہے وہ خراب ہوگا. اچھا ملاقات نہ ہونے سے دیکھیں بیہیو میں کر رہا ہوں، بیہیو میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا وہ آپ کے سارے طریقہ کار جو غیر آئینی ہے اس سے نظام خراب ہو گئی. یہ غیر آئینی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ایک لیڈر سے ان کی فیملی کو نہیں ملنے دے رہے، ان کی پارٹی کے لیڈرز کو نہیں ملنے دے رہے، یہ غیر انسانی اور غیر آئینی طریقہ کار. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب پال صاحب اس میں ایک آپ سے ایک چیز ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اگلے ٹاپک کے اوپر آؤں گا. جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ جب جیل میں تھے تو اس وقت جو عمران احمد خان نیازی صاحب کی جو کابینہ تھی اس نے باقاعدہ طور پہ قانون جو تھا وہ پاس کروایا تھا کہ کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر جو کہ سزا یافتہ ہوگا وہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوگا اور اس کی جو پارٹی ہوگی وہ اس کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کر سکے گی اور نہ ہی وہ اپنے کسی بندوں کو ٹکٹ اس کے سگنیچر کے ساتھ جو ہے وہ ایشو ہوگی. اور وہ ثاقب نثار صاحب نے اسی کے مطابق جو قوانین کو نافذ بھی کروایا تھا. تو سر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا اپنا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو توڑ دیا جائے اور بانی تحریک انصاف جو ہے ان کی پولیٹیکل ملاقاتیں ہیں ان کو جاری کر دیا جائے؟ سر دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، اس میں بڑی صاف بات ہے کہ پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی ہے وہ پولیٹیکل باتیں کر سکتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ نواز شریف وہاں پہ پولیٹیکل باتیں نہیں کرتے تھے. وہ وہاں پہ کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ وہ دہی بلے کے ریٹ پوچھ رہے ہوں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں تھا. تو سر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا؟ ان سے مل کے جو بندہ باہر آیا وہ آ کے اس نے ریاست مخالف یا کسی ادارے کے مخالف یا کسی بھی دوسری سیاسی پارٹی کے اوپر کبھی بیان دیا تھا سر انہوں نے؟ فرض کرے سر راجہ وحید صاحب، سر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، میں راجہ صاحب کی بات کروں، ان سے پوچھ لیتے ہیں سر. دیکھیں ایک میں موقع دیں، میں بتاتا ہوں. میں مہندر بھائی کو ایک دیکھیں سزا یافتہ مجرم. سر میرے پاس 2 منٹ ہے سر، میرے پاس آخری 2 منٹ ہے. اس میں دیکھیں مہندر بھائی، سر میں ان کا ورڈ لے لوں. دیکھیں مہندر بھائی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کی بات آ گئی. میری بات سن لیں، میری ٹرن ہے، میری بات سن لیں ذرا. ایک سزا یافتہ مجرم 4 ہفتوں کے لیے علاج کروانے کے لیے جاتا ہے لندن. ان کے اسٹیمپ پیپر پہ اب مجھے بات کریں، ان کے اسٹیمپ پیپر پہ. اور دیکھیں میری بات سنیں مہندر بھائی، نہیں مہندر بھائی ایک بات سن لیں. آپ کی اس وقت وزیر انصاف جو وزیر صحت ہے، یہ جو اس وقت بیٹھی تھی راشدہ یاسمین صاحبہ، یہ اسٹیمپ لگاتی ہیں، یہ چیک کرتی ہیں، اور شوکت خانم کا ڈاکٹر فیصل اپروو کرتا ہے اور اس وقت میاں صاحب کو بھیجتا ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے؟ اور دوسرا میں آپ کو بات ہوں، آپ لوگوں کے پاس ذرا شرم اور خیال نہیں کہ اگر عمران خان نے میرے قائد کو وہاں بیٹھ کے اور اس کے بیماری کے اوپر بھی وہاں پہ منہ پہ ہاتھ مارتا رہا، تو آپ لوگوں کے پاس تھا کیا وہاں پہ؟ آپ کر رہے ہیں بات ہی. چلے اور بات سنیں بھائی جان، آپ تھوڑا نا جا کے دونوں پارٹی کو دیکھیں. پھر بھائی آخری سوال مجھے پوچھ رہے، آخری جی صرف میری ریکویسٹ ہے مہندر بھائی سے، جی آپ بہت مہربانی، آپ بڑا اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے نصیب میں رہ گیا کہ اس ساری تکلیفوں کو آپ نے جھیلنا ہے اور آپ لوگوں کے ذمہ ہی رہنا ہے. جی سر کمپلیٹ. 186 ایم این ایم پی ہیں، کوئی 10 اڈیالہ جیل میں بتائے پہنچے ہوں، کوئی ایک بندہ بچائے ایم پی اے جس نے جا کے آپ کے عمران خان کو جا کے پوچھا ہوا حال. ادھر قائد کا میں کہتا ہوں لائن لگی ہوتی تھی، وہاں پہ کیمپ لگا ہوا. ٹھیک ہو گیا سر، عمران خان ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ ہے، جس کے پیچھے ٹھیک ہو گیا سر. کول ڈاؤن سر، کول ڈاؤن سر، کول ڈاؤن. جی پال صاحب میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے. انشاءاللہ شاید دوبارہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ، ہم اسی کے اندر دوبارہ ڈسکشن کریں گے. جو تشنگی ہمارے جو احباب کی رہے گی یقینی طور پہ ہم اس کو بھی پورا کریں گے. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی. ابھی تک ہمیں جو مسائل جو پیدا ہوئے کہ وہ تیرا کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک جانب جو وفاقی حکومت کی جانب سے بات ہو رہی ہے اور اس کا کوئی جواب جو ہے اس کی طرف سے ہمیشہ نیگیٹو ہی آ رہا ہے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کوئی 4 ارب روپیہ جو کہ مختص کیا گیا ہے ان عوام کے لیے، آبادی کے لیے، وہ کدھر گیا ہے، وہ کہاں پہ ہوا؟ سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں آپ کے لیے. یقینی طور پہ آپ اس کے اوپر سوچیں گے، یقینی طور پر گفتگو بھی کریں گے. کل آپ سے دوبارہ اسی چینل پہ سیم وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.